السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے ٹین کا خالی ڈبہ اور ہمارے معاملات۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ گزشتہ مارچ کے مہینے میں غیر متوقع طور پر سردی کی ایسی شدید لہر آ گئی کہ وہ ہم سب سے برداشت کرنا مشکل ہو گئی، اور ہم حیران تھے کیونکہ ایسی سردی ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ مارچ ایک طرح سے گرمیوں یا بہار کی ابتدا کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی سردی واقعی حیران کن ہے، اور ہم تو سردی کو پتنگیں وغیرہ اڑا کر الوداع کہہ چکے تھے۔ اس سردی سے جہاں ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی وہاں خوشی بھی ہوئی کہ چلو سردی اور زیادہ لمبی چلی اور گرمی کم ہوئی۔ میں اپنے گھر کے پاس ایک بڑی سی گراؤنڈ میں لمبا کوٹ پہن کر اور کمبل لے کر وہاں بیٹھا اس خنک ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور مزے مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ میں اپنے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھبڑو کیا ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہرن برف چاٹ کر خوش اور تیز رہتا ہے، اس طرح گھبرو بھی ٹھنڈی ہوا کھا کر خوش رہتا ہے۔ یہ باتیں ہمارے پرانے بابے بتایا کرتے تھے۔ میں اس ٹھنڈی ہوا سے لطف لے رہا تھا اور طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے تھے، اور میں شاید اپنے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جس طرح میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ ہم سارا وقت لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، سارا وقت بولتے رہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ آدمی کو اپنی ذات کے ساتھ بیٹھنے سے بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے غار حرا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، خلوت میں، خاموشی میں، اور اپنے خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر کے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے وہاں ایک عجیب سا شور سنائی دیا۔ ایک ٹین کا خالی ڈبہ تھا، اور وہ بڑی تیزی سے ہوا کے دباؤ سے لڑکتا ہوا جا رہا تھا، اور اس نے خاموش فضا میں ایسا شور مچایا ہوا تھا کہ خدا کی پناہ۔ وہ شور مچاتا ہوا جاتا، پھر ہوا کے دباؤ سے پلٹتا اور دوسری طرف کو لڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ جب وہ رائٹ سائڈ کو چلتا تو اس کی آواز بدل جاتی تھی، جب وہ لمبائی کے رخ یعنی لیفٹ سائڈ کو چلتا تو اس کی آواز بدل جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے ایسی آواز نکلتی کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتی تھی، اور کبھی وہ بھلی بھی لگتی تھی۔ میں نے جا کر اس ٹین کے شریر ڈبے کو پکڑ لیا۔ میری آرزو یہ تھی کہ یہ ڈبہ فنا ہونے سے کس طرح سے بچ جائے، کیونکہ یہ آگے جا کر کسی کھائے میں گرے گا، اور پھر اس کے اوپر بارش پڑے گی، زمین میں بیچارہ دھنس جائے گا، اور یہ ری سائیکل ہونے سے رہ جائے گا۔ میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور اسے بڑے سے کوڑے دان میں پھینک دیا، اور اسے اس توقع پر وہاں رکھا کہ اب اس کے اگلے مقام پر اسے پہنچ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ ایک آوارہ گرد بچے یا ایک پلے کی طرح بھاگا پھرے۔ جب میں واپس جا کر بیٹھا تو مجھے خیال آیا کہ زندگی میں ایک مقام پر میں بھی ایسا ہی لڑکتا ہوا ایک ڈبہ تھا، اور میرا کوئی راستہ متعین نہیں تھا۔ میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر کو لڑکتا پھرتا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ کچھ کام ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں لاہور سے روزنامہ مغربی پاکستان کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا۔ اس کے صالح محمد صدیق صاحب ایڈیٹر تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، لیکن البتہ تجربے میں بڑے تھے۔ پان چباتے رہتے تھے، اور حاجی بکل بطورہ کے نام سے کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ میں از خود ان کی شاگردی میں داخل ہو گیا، اور خیال یہ تھا کہ مجھے لکھنے کا کام آنا چاہیے۔ میں وہاں جاتا رہتا۔ میرا وہ نیا تجربہ تھا۔ خواتین و حضرات، اسکول اور کالج کی لکھائی کا عملی زندگی کی لکھائی یا روزمرہ کی زندگی سے بڑا گہرا فرق ہوتا ہے۔ میں صالح محمد صدیق کی شاگردی میں لکھتا رہتا۔ میری دی ہوئی کچھ چیزیں چھپ جاتی، کچھ رک جاتی۔ وہ تحریروں کو کاٹتے بہت تھے، یعنی ظاہر ہے وہ ایک بڑے اچھے ایڈیٹر تھے، اور قلم کے تیر بہت چلاتے تھے، جس سے میں بڑا دل برداشتہ ہوتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا، اور ایک مقام پر میں یہ محسوس کرنے لگا کہ میں ایک رائٹر نہیں بن سکتا، اور مجھے کچھ اور کام کرنا چاہیے، اور میں کوئی اور نوکری کروں گا، کسی اور میدان میں اتروں گا۔ کامیاب ہو گیا تو اچھا، نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں۔ انتہائی دل برداشتہ تھا۔ جب گھر آتا تو میری ماں پوچھتی تھی کہ تو کچھ کھلتا نہیں ہے، تو میں کہتا کہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ میں ان سے کہتا کہ میں خود کو کوئی ایسا مفید آدمی نہیں سمجھتا ہوں، اور اس بات سے میری ماں بڑی پریشان ہوتی تھی، کیونکہ میرے چہرے پر خوشی کے کم ہی آثار ہوتے تھے۔ طبیعت پر ایک بوجھ سا رہتا تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا ہمارے نوجوان نے ڈپریشن کے عالم میں اب سہیڑ لیا ہے۔ میری ماں مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے، تو کچھ خوش نہیں ہے؟ میں کہتا کہ ہاں ماں، ابھی تو خوش نہیں ہوں، لیکن میرے اندازہ ہے کہ میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب میرے استاد بھی مجھے سہارا تو نہیں دیتے تھے، لیکن چاہتے ضرور تھے کہ میں اپنی ہمت اور پامردی کی بدولت اس مقام پر پہنچوں جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے اس اخبار کے کاتب تھے توکلی صاحب، داڑھی والے۔ وہ سرخیاں لکھا کرتے تھے۔
ایک دن انہوں نے میری سلپ جس پر رف خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے لے کر کہا کہ اشفاق صاحب، باوصف اس کے کہ میں سرخیاں لکھتا ہوں اور موٹی کتابت کرتا ہوں اور باریک کتابت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کی ہر تحریر کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی تحریر کی جو ابتدائی یعنی صحافتی زبان میں اس کو انٹرو کہا جاتا ہے، جو ابتدا ہوتی ہے یہ بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا 21-22 برس پرانا تجربہ ہے اور یہ بات بڑی خوشائند ہے کہ آپ خبر یا اسٹوری کی ابتدا بڑے کمال کی کرتے ہیں اور میں اسے پڑھ کر بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کیجئے کہ اتنی سی ایک شاباش سے جو کسی بڑے آدمی یا بڑے ایڈیٹر سے نہیں آئی تھی، ایک عام سے کاتب کی طرف سے موصول ہوئی تھی اور ان کا فرمانا کوئی مستند بھی نہیں تھا، لیکن اس نے بحیثیت ایک قاری کے مجھے یہ کہا تھا کہ اس کے چند الفاظ نے مجھے ری سائیکل کر دیا اور میں ذرا حوصلے میں ہو گیا اور توکلی صاحب نے مجھے مثبت انداز میں دھکا دے دیا تھا۔ جب آدمی کو اپریسیشن ملتی ہے یا کہیں سے تھپکی ملتی ہے۔ ہماری بہویں ہماری سانسوں سے کیوں نالا رہتی ہیں؟ سانسیں اپنی بہوؤں کو گہنے دے دیتی ہیں، گھر کی چابیاں دے دیتی ہیں، لیکن شاباش نہیں دیتی، انہیں یہ فن آتا ہی نہیں ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتی کہ تم نے میٹھے چاول پکا کر کمال کر دیا ہے، یہ گڑ والے چاول اتنے کمال کے ہیں کہ ہم سے یہ کبھی پک نہیں پائے ہیں۔ لڑکی تم نے یہ کیا ترکیب لڑائی ہے؟ اب ساس کے اتنا کہنے سے وہ زندہ ہو جائے گی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتی رہے گی، چاول کھلاتی رہے گی اور آپ کے لیے جان دیتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، لڑکتے ہوئے ڈبے کو اٹھانا اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا ایک کمال ہے۔ اس کے بعد میں آزاد کشمیر ریڈیو چلا گیا۔ یہ بڑے مشکل حالات میں شروع کیا گیا تھا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ہم اسے بڑے ملک کے ساتھ بھڑ جائیں جو ہم پر طرح طرح کے حملے کرتا ہے۔ میں ان دنوں نوجوان تھا اور چھوٹے جوڑ کا پہلوان تھا اور وہاں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ کام کرتے تھے، لہٰذا میں وہاں ذرا کن دبا کے رہتا تھا۔ آج کے حالات بڑے ہی پراگندہ ہیں، اس زمانے میں تو بڑی ہی آسانیاں تھیں، تب نہ حکومت اتنی بوجھل تھی، نہ اس کے تقاضے اس قدر تھے، نہ شفاف الیکشن کی بات ہوتی تھی۔ ایک رات میں نے ایک فیچر لکھا، اس بات کو اب تو 54 برس ہو گئے ہیں۔ اس فیچر میں جمہوریت نہیں تھی، ایک وادی کی زندگی کا ذکر تھا۔ اس کا نام تھا ابراہم لنکن واکس ایٹ مڈ نائٹ۔ یہ ایک بڑی مشہور نظم تھی اور میں نے اس کو ٹائٹل بنا کر فیچر لکھا۔ اس میں تحریر تھا کہ کس طرح ابراہم لنکن کشمیر کی وادی میں آتا ہے جو ڈیموکریسی کا اتنا بڑا علم بردار تھا، اور وہ دیکھتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے ریڈیو پر سننے والوں کو اپنے فیچر سے پڑھ کر سنایا کہ کشمیر کی وادی میں پہنچ کر ابراہم لنکن ایک تقریر کرتا ہے اور کشمیر کے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہم لنکن انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ باوصف اس کے کہ تمہارے اوپر اتنا بوجھ پڑ رہا ہے اور تمہاری زندگی مشکل ہے، لیکن میں نے ایسے آثار دیکھے ہیں کہ اتنی مشکل زندگی بسر کرنے کے بعد آدمی آسانیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ فیچر پڑھا اور یہ براڈ کاسٹ ہو گیا، اور مجھے تب بہت بڑے آرٹسٹوں کا سہارا تھا، یہ پروگرام رات کے 9:30 پر ختم ہوا، تو میرے اسٹیشن ڈائریکٹر محمود نظامی صاحب، جو طبیعت کے ذرا اور طرح کے آدمی تھے، ان کی طبیعت بڑی سخت تھی، کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آئی ٹیک گریٹ پرائڈ۔ اس دن کے بعد سے اب تک میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ مجھے کسی استاد نے کچھ نہیں سکھایا، لیکن ان دو مہربانوں صالح محمد صدیق اور محمود نظامی، انہوں نے عالم بے خیالی میں دل کی سچائی کے ساتھ اس طرح سے اپریشیٹ کیا کہ پھر میں کسی اور کے سہارے کا متلاشی یا طلبگار نہیں رہا۔ اگر زندگی میں آپ کے قریب سے کوئی لڑکھڑاتا ہوا، چکر کاٹتا ہوا خالی ٹین کا ڈبہ گزرے تو آپ رک جائیں اور اس پر توجہ دیں۔ آپ کی زندگیوں کے قریب سے جو ٹین کا ڈبہ گزرتا ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے، مخلص شخص ہوتا ہے، معذور آدمی ہوتا ہے، اور وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اسے معاشرے میں کچھ نہیں ملا ہوتا۔ آپ نے اس کو نہ روٹی دینی ہے، نہ کپڑا دینا ہے، نہ مقام یا بینک بیلنس عطا کرنا ہے، بس اس کی عزت نفس لوٹانی ہے، جس طرح توکلی صاحب نے مجھے کہا اور اس کے بعد محمود نظامی صاحب نے مجھے کہا۔ اسی طرح ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ انسان کی عزت کریں، بس دوسرے انسان کی خیریت دریافت کرنی ہے، حال احوال پوچھنا ہے۔ بیبیوں، اگر آپ کو اپنے گھر میں کام کرنے والی خواتین کے بچوں کا، خاوند کا یا باپ کا نام یاد رہ جائے تو یہ ضرور پوچھنا ہے کہ چاچا چراغ دین کا کیا حال ہے۔ اس نے یہ بات آپ کے منہ سے پہلی بار سننی ہے۔ ٹین کے یہ کھرکھراتے ہوئے ڈبے جو آپ کے ارد گرد سے ہر وقت گزرتے رہتے ہیں
اور ہم ان سے بے توجہ ہو کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو روکیں اور گود میں اٹھائیں اور انہیں ضائع ہونے سے بچائیں، اور اس ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اپنی گرہ سے کچھ بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے آپا سے یا بیوی سے یا بوڑھے والدین سے یہ آپ ضرور کہا کریں، چاہے کبھی کبھی، کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں ضرور بتایا کریں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی ویلڈنگ کا کام کروائیں یا کسی سے اور کوئی کام کروائیں، چاہے موچی سے جوتا مرمت کروائیں، اس سے نیا پتاوا ڈلوائیں، تو آپ اسے ضرور اپریشیٹ کریں۔ ولایت میں تو تھینک یو ویری مچ کہنے کا رواج عام ہے، ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے، حالانکہ یہ ہمارا طرح خاص تھا۔ بظاہر یہ معمولی سی بات ہے، لیکن ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا اور عمیق تعلق ہے۔ ہمارے دین کی 3 مضبوط بنیادیں ہیں، ایک اعتقاد، دوسرا ایمان اور تیسرا معاملات۔ اللہ کے فضل سے اعتقاد کے تو ہم بڑے پکے ہیں، عبادات بھی خوب کرتے ہیں، مساجد بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، لیکن معاملات کے میدان میں ہم صفر ہیں۔ ہم معاملے کو جان ہی نہیں سکے، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیا رشتہ ہے، دوست سے کیا رشتہ ہے، ابا اماں بیوی کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہ رشتے ٹوٹے پڑے ہیں۔ جب تک ہم معاملات کی رسی کو ویسی مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس وقت تک ہماری بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ جب تک ممبر کے اوپر جمعوں کے خطبوں میں اس بات پر توجہ نہیں دلائی جائے گی، ہم تھوڑے سے پھنسے رہیں گے۔ خواتین کو تو بطور خاص اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے توکلی صاحب اور نظامی صاحب کا جو اس دنیا میں نہیں ہے اب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا، جس کرسی پر بھی بیٹھ سکا، یہ ان کی حوصلہ افزائی کی بدولت تھا، اور نہ مجھ میں کوئی ذاتی خوبی نہ جب تھی نہ اب ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔